बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल जो है यौम शहादत था कैप्टन कर्नल शेर ख़ान का जी। और कैप्टन कर्नल शेर ख़ान, क्योंकि आप सबको पता है कि कारगिल के महाज पे बहुत दिलेरी से लड़ते हुए वो शहीद हुए और फिर उसको उनकी खिदमात के पेश नज़र उन्हें निशान हैदर दिया गया जी। बड़ा एजाज़ है निशान हैदर लेना, और ये बहुत कम लोगों को मिलता है जो कि बहुत आला खिदमात करते हैं अपने कौम और मुल्क के लिए, और अपनी जान की परवाह नहीं करते और अपनी जान कुर्बान कर देते हैं अपने मुल्क पे जी। अच्छा नाज़रीन, फ़ौज में मैंने ये देखा है कि फ़ौज में शोहदा की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है। वो चाहे उनका एक जवान हो, चाहे उनका अफसर हो, बाकायदगी से उनका यौम शोहदा मनाया जाता है और उस पर बहुत सी तकारीब भी होती हैं। उनको देखते हुए अब जाके कुछ अर्सा हुआ है कि पंजाब पुलिस में, पाकिस्तान पुलिस में भी शोहदा का जो है वो दिन मनाया जाता है, और उसके बाद उनकी कब्रों पे जाते हैं एसएचओ अपने लेवल के हिसाब से। अगर कोई बड़ा अफसर है तो बड़ा अफसर उसकी कब्र पे जाएगा, वरना एसएचओ या डीएसपी जो है वो आमतौर पे कांस्टेबल की कब्र पे जाता है, फूलों की चादर चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर उनके वर्सा जो हैं उनसे मिलते हैं। नाज़रीन, पहले पुलिस में जो है वो शहदा की इतनी वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं होती थी, ना ही उन्हें उनके मरने के बाद, उनकी शहादत के बाद जो मुनासिब पैसे मिलते थे। मैंने देखा अक्सर शहदा जो हैं उनके बच्चे जो सड़कों पे फिर रहे हैं, उनकी बेवा रुल गई, पैसे नहीं मिले। लेकिन अब गवर्नमेंट ने खासी माकूल रकम कर दी है कि उनके अगर वो नहीं रहते इस दुनिया में तो एक तो उनकी तनख्वाह पूरी मिलती है और उसके बाद फिर उनकी जितने ही उनके वाजबात हैं सारे अदा किए जाते हैं, करोड़ों में ये सब हैं। और अब तो घर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कम तादाद में हैं। जिस तरह मैं अब अस्करी 11 में रहता हूँ तो अस्करी का जो सी ब्लॉक है ये शोहदा का ब्लॉक है। वहाँ जितने भी शहीद होते हैं इनके छोटे रैंक के, उनको घर दिए जाते हैं और उनके घर का जो किराया आता है, क्योंकि अब वहाँ आम लोग भी रहते हैं, पब्लिक के, फौज के अलावा भी लोग किराए पे रहते हैं, तो उनका जो किराया आता है वो खुद ब खुद उनके अकाउंट में चला जाता है, और बहुत बड़ी बात है। इस तरह का कोई सिस्टम अभी तक हमारे पुलिस में नहीं है, ना पंजाब में ना ही दीगर जो सूबे हैं उनमें। मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जो हमारे शोहदा हैं उनके बारे में बात की जाए। बहुत से ऐसे शोहदा हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने किस तरह अपनी जान दी, किन हालात में अपनी जान दी। कितना मुश्किल होता है लड़ना डाकुओं के ख़िलाफ़, जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़। जब गोलियां चल रही होती हैं, कोई आपको बचाने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और उस गोली पे ये नहीं लिखा होता कि ये गोली किसी अफसर को लगेगी या किसी माताहत को लगेगी। बहुत दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब हम कच्चे में गए, जब हमारे मुकाबले हुए, रेल मुकाबले हुए, तो जब फायरिंग हो रही होती थी तो पता नहीं चलता था गोली कहाँ से आ रही है, किसको लगेगी। और बहुत से हमारे साथी जो मेरे साथ थे वो शहीद हुए, और फिर हमने उनका बदला भी लिया। ये सारा सिलसिला चलता रहता है। तो आज मैं जिस शहीद की बात करूँगा नाजरीन, वो पीएसपी क्लास के शहीद हैं। पीएसपी क्लास जो है उसमें अक्सर कहा जाता है कि ये लोग अपने दफातर में बैठे रहते हैं, ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, पीपीएम क्यूपीएम इन्हें मिल जाता है, और इसमें कई किसी हद तक सदाकत भी है। लेकिन बहुत कम ऐसे पीएसपी अफसरान हैं जो जाके लड़ते हैं, खुद लड़ते हैं अपने जवानों के साथ क्रिमिनल्स के खिलाफ, और ख़ास तौर पे कच्चे में। अगर मैं नाम लूँगा यहाँ अपने साथ तो मैं बड़े फ़ख्र से नाम लेना पसंद करूँगा, जिसमें अलादीन ख्वाजा, एडी ख्वाजा बड़े मशहूर, अभी आज ही रिटायर हुए हैं जी। इसके अलावा पीर मोहम्मद शाह जो अभी डीएजी हैं कहीं सिंध में, उनको मैंने देखा है कि वो हमारे साथ एसएचओज़ के साथ, अपने जवानों के साथ अपनी कलाशनकोफ, अपने वो मैगज़ीन पहने हुए, और वो हमारे साथ साथ होते थे, और मुकाबले में भी कभी हमने उन्हें भागते नहीं देखा। बड़ा हौसला मंदी से वो हमारे साथ खड़े होते थे। नाज़रीन, पीएसपी क्लास की बात हो रही थी, तो आज हमारे जो शहीद हैं ये पीएसपी क्लास के पहले शहीद हैं, यानी जो सीएसएस करके आते हैं, और इनका नाम है जी सरदार फतेह हयात मेकन। अच्छा, सरदार फतेह हयात मेकन का ताल्लुक जो है वो सरगोदा का इलाका है, शाहपुर, और ये 15 अक्टूबर 1953 को पैदा हुए जी। गांव है कोट भाई खान, वहाँ पैदा हुए। 1969 में इन्होंने झामरिया से मैट्रिक किया। 1969 में, यानी 53 में ये पैदा हुए, 69 में इन्होंने झामरिया से मैट्रिक किया। फिर एफसी कॉलेज लाहौर ये गए और ये स्कॉलरशिप पे थे,
اور وہاں سے انہوں نے پھر گریجویشن کی. پھر 1976 میں انہوں نے معاشیات میں ماسٹرز کیا. 77 میں 1977 میں انہوں نے CSS کیا جی. اور اس کے بعد انہوں نے پولیس جوائن کی, اور یہ سب سے کم عمر جو پولیس میں PSP تھے وہ آئے, اور انہوں نے پھر جوائن کی. انہوں نے ٹریننگ کی 80 تک انہوں نے ٹریننگ کی. 78 79 میں ان کی ٹریننگ تھی, اور 80 میں ٹریننگ کے بعد ان کا تبادلہ سندھ کر دیا گیا. ناظرین, ان کی وہاں پوسٹنگ ہوتی ہے جی شکارپور ضلع میں, اور وہاں ایک علاقہ ہے کمبر. ناظرین, یہ 5th کامن کے تھے, یعنی 5th کامن کے تھے. ابھی تو 53 54 کامن چل رہا ہے میرے خیال میں. یہ 5ویں کامن کے تھے, جس میں واجد درانی آپ کو یاد ہوگا, بڑا نام گزرا ہے, جو ہمارے IG بھی رہے ہیں. ناظرین, میکن صاحب کی جو پوسٹنگ ہے وہ کمبر علی شاہ میں ہوئی تھی, اور کمبر علی شاہ میں ان کی پوسٹنگ بطور ASP ہوتی ہے. اس وقت بھی ڈاکو اسی طرح سندھ میں تھے جیسے ابھی ہیں. اس وقت بھی اغوا برائے تاوان ہوتا تھا, اس وقت بھی ڈکیتیاں ہوتی تھیں, اس وقت بھی KLP روڈ پہ ناظرین جو سندھ کا ایریا ہے وہاں وارداتیں ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے جب یہ سنگل روڈ ہوتی تھی اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں بھی ہوتی تھی 80s میں. میں 80s کی بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ لائف میں, کیونکہ میں نے 82 83 میں وہیں لاء کالج میں پڑھتا تھا, اور میں نے یونیورسٹی سے وہاں سے ماسٹرز کیا. تو یہ سارا ایریا بڑا ویران ہوا کرتا تھا, اور یہاں بڑی ڈکیتیاں ہوا کرتی تھیں, بڑا محتاط ہو کے جانا پڑتا تھا. اچھا, ان کی جب پوسٹنگ ہوئی تو ان کا جاتے ہی جی پولیس مقابلہ ہوا, یعنی 4 سال میں انہوں نے 18 پولیس مقابلے کی. ان کی شہادت 1984 میں ہوتی ہے, یعنی 80 میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے, 1984 میں ان کی شہادت ہوتی ہے. تو 4 سال میں انہوں نے 18 پولیس مقابلے کیے. اور ان کا جو ایک پولیس مقابلہ تھا جس میں یہ اسی طرح کچھ ڈاکو پکڑ کے واپس آ رہے تھے, ان کو امبوش کیا گیا, اور ان کے ساتھ ایک الاڈینو جو تھے وہ شہید ہو گئے جی. کانسٹیبل تھے یا سب انسپیکٹر, اب ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے, کافی پرانی بات ہے. لیکن انہیں گولیاں لگیں جی, زخمی ہو گئے, ان کو 3 گولیاں لگیں, اور پھر اس پہ ان کو پاکستان پولیس میڈل بھی دیا گیا, PPM ان کو دیا گیا. اچھا, زخمی ہونے کے باوجود ان کی بہادری اور دلیری میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر اسی طرح یہ 13 مئی کی بات ہے, یہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے, یہاں سے یہ واپس گئے, اور فوری طور پہ ان کو گھر والے روکتے بھی رہے کہ ایک دن رک جا. لیکن وہ کہتے ہیں نا, جب موت کھینچتی ہے, کہیں ٹائم اور وقت لکھا ہوتا ہے. تو جو میکن صاحب ہیں, فتح حیات میکن, یہ روانہ ہوئے یہاں سے سرگودا سے, اور پھر یہ پہنچے جی وہاں. ہمیشہ یہ ہیڈ پانجن پہ رکا کرتے تھے, وہاں ریسٹ ہاؤس ہے, لیکن اس دن یہ رکے نہیں, اور رات کو یہ کمبر علی شاہ پہنچ گئے اپنی ڈیوٹی پہ. اور اس کے بعد ایک اطلاع آئی ان کو کہ جی کچھ اغوا کر لیا گیا. وہاں سے ایک مجسٹریٹ ذاکر حسین اور کوئی تحصیلدار محمد اسلم, ان کو ڈاکو نے اغوا کر لیا. یہ 13 مئی کی بات ہے جی 1984 کی. اور پھر ناظرین, رات کو مقابلہ ہوا, ان کو اطلاع یہی ملی کہ جی وہ ڈاکو جو ہے مغوی چھوڑ کے بھاگے ہیں, لیکن اصل میں مقابلہ جاری تھا. اور صبح انہیں پتہ چلا کہ نہیں جی وہاں تو 2 کانسٹیبل شہید بھی ہو گئے ہیں, کیونکہ انہیں یہی کہا جا رہا تھا کہ جی آپ رات ہے, آپ کس طرح آئیں گے, آپ کے ساتھ فورس بھی اتنی ہے. کیونکہ وہ جو جوان جو ان کی فورس تھی وہ آلریڈی تھانوں کی جا چکی تھی جہاں ڈاکو سے مقابلہ ہو رہا تھا, تو ان کے پاس اتنی فورس نہیں تھی, یہ قلعے نہیں جا سکتے تھے رات کو. تو پھر یہ بیقرار ہوئے جی, اور صبح صبح یہ اپنی گاڑی لے کے وہاں پہنچ گئے جہاں مقابلہ ہو رہا تھا. ابھی یہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ ایک گولی آئی جو سیدھے ان کے سر میں لگی, اور وہیں ان کی شہادت ہو گئی. وہیں انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی. ناظرین, جس وقت شہادت ہوتی ہے فتح حیات میکن صاحب کی, ان کی عمر 30 سال تھی, اور ان کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے, اور ان کا ایک بیٹا تھا صرف 10 ماہ کا, یاسر. اس سے یعنی ان کی شادی جو ہوتی ہے 30 سال کی عمر میں ان کی یعنی وہ شہادت ہو گئی. 2 سال قبل ان کی شادی ہوئی, اور ایک 10 ماہ کا جو بیٹا تھا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یاسر حیات. اور ناظرین, ان کی شہادت کے بعد پھر انہیں ستارہ جرأت دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے. ان کا باقاعدہ اعلان ہوا, اور ان کو آج بھی سندھ والے یاد کرتے ہیں, ان کی بہادری کو, ان کی دلیری کو. اور اسی طرح پنجاب میں بھی, کیونکہ یہ پہلے PSP افسر تھے جو شہید ہوئے. اور ناظرین, جب یہ ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی سرگودا میں, تو تمام پولیس افسران جو ہیں انہوں نے شرکت کی. لیکن ایک گلہ ان کے ورثاء اب بھی کرتے ہیں, جو مجھے بتایا گیا کہ سندھ سے کوئی بھی افسر نہیں آیا وہاں سے ان کی باڈی کے ساتھ. بڑا افسر کی میں بات کر رہا ہوں, باقی تو شاید آئے ہوں گے, چھوٹے ملازمین آئے ہوں گے. اور پھر ان کے نام میں سرگودا
میں میرے خیال کچھ وہ بنایا گیا ہے سرگودا میں، جس کا میں دیکھ رہا تھا تصویر، ذوالفقار حمید صاحب اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں بھی ان کے نام پہ تھانہ شاید ایک کیا گیا تھا منظور، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اب ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ کافی پرانی باتیں ہیں، میں نے بڑی مشکل سے یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ پی ایس پی جو ہیں وہ بہادر نہیں ہوتے، پی ایس پی دفتروں میں بیٹھتے ہیں، پی ایس پیز جو ہیں یہ کسی رینک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ بہادری جو ہے وہ دل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کون کتنا بہادر ہے، خون پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ خون کتنا طاقتور ہے، اور نسلی خون جو ہے وہ ہمیشہ لڑتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے محکمے کے لیے۔ تو میں نے کہا جی آپ سے میں شیئر کروں، اور جو فتحات میکن ہیں وہ ایک نام ہے، ان کی تصاویر میں نے دیکھی ہیں، بہت ینگ عمر میں، 30 سال کوئی عمر نہیں ہوتی ناظرین۔ اس کے بعد جتنے بھی میں نے ایک لسٹ نکالی، میں نے کہا جی پی ایس پی کلاس کا دیکھو ان کے جو شہداء ہیں، ہمارے جوان تو ہمیشہ فیلڈ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہیں وہ ان کے شہداء پی ایس پی کلاس کے، وہ ان کا یا امبش کیا گیا، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ میں ایک اشرف مارد صاحب تھے، ان کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا، جو ایک بین تنظیم تھی جی لشکر جھنگوی، اس کے کچھ لوگوں نے شہید کیا جب وہ گاڑی میں اپنے گھر سے نکلے اور ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی شہادتیں ہیں، کیپٹن مبین شہید ہوئے، وہ بلاسٹ تھا، اس میں بہت سے جوان ہمارے شہید ہوئے، ان میں 2 افسران، ایک گندل صاحب تھے ایس ایس پی، اور کیپٹن مبین جو ڈی اے جی تھے وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح اور بھی کافی شہادتیں ہیں، لیکن یا ان کو امبش کیا گیا یا وہ بم بلاسٹ میں ان کی شہادتیں ہوئی۔ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ جا کے فیلڈ میں لڑتے ہوئے اگر کسی نے شہادت پائی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں جو میرے علم میں نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ لازمی بھیجیے گا، اور اسی طرح ہم اب یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے شہداء، ہمارے بہادر شہداء جنہوں نے لڑتے ہوئے وطن کے لیے، اس محکمے کے لیے، لوگوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے جان دی، ان کو ہم یاد ضرور کریں گے۔ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا۔ ناظرین اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو مہربانی کر کے اسے یوٹیوب پہ ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فالو ضرور کیجئے، لائک کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔